بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 318۔ ولا ولایت لعبد ولا صغیر ولا مجنون، غلام کو اور نہ بچے کو اور نہ مجنون کو کوئی ولایت حاصل ہے۔ مثلا ایک غلام ہے، اس کا بیٹا ہے، تو غلام اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہ رہا، نہیں کر سکتا، انہیں ولی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہیں خود اپنا ولی نہیں ہے، انہیں خود دوسرے کے ماتحت ہے نا بھائی۔ اسی طرح بچہ کسی اور کا ولی نہیں بن سکتا، اور مجنون انہیں خود بیچارہ معذور ہے، انہیں کسی کا ولی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ان کے لیے اپنے آپ پر ولایت نہیں ہے۔ لا ولایت لهم علی انفسہم، ولایت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو فَأَوْلَىٰ أَلَّا يَثْبُتَ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ، تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کے غیر پر ثابت نہ ہو، ان کے غیر پر ثابت نہ ہو۔ جب وہ خود اپنے ولی نہیں ہے تو دوسروں کے ولی بھی نہیں بن سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلِأَنَّ هَٰذِهِ وِلَایَةٌ نَظْرِیَّةٌ، اور اس لیے کہ جو ولایت ہے وہ نظریہ ہے، شفقت والی ولایت ہے۔ وَلَا نَظَرَ فِي التَّفْوِيضِ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ان لوگوں کی طرف سپرد کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اور ایک بات، وَلَا وِلَایَةَ لِكَافِرٍ عَلَىٰ مُسْلِمٍ، اور کوئی ولایت نہیں ہے کافر کے لیے مسلمان پر، یعنی کوئی کافر آدمی ہے، اتفاقاً اس کا بیٹا مسلمان ہے یا اس کا بھائی مسلمان ہے، سمجھو بیٹا وہ تم لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، بھائی اس کا مسلمان ہے، تو کافر کی ولایت مسلمان کے اوپر حاصل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، لقولی تعالیٰ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کافرین کے لیے مسلمانوں پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، اور اسی وجہ سے اس کی شہادت اس پر قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کافر کی گواہی مسلمان پر نہیں قبول کی جائے گی۔ وَلَا يَتَوَارَثَانِ، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بنتے، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، سمجھ گئے نا؟ اما الکافر، بہرحال کافر، فَيَثْبُتُ لَهُ وِلَایَةُ الْإِنْكَاحِ عَلَىٰ وَلَدِهِ الْكَافِرِ، ہاں کافر کی ولایت کافر پر ثابت ہے، کافر کی ولایت، پلٹاتے رہو سبق ختم ہونے تک پلٹاتے رہو، کافر کی ولایت کافر کے لیے ثابت ہے۔ کس طرح پر؟ اگر ایک کافر آدمی ہے، انہیں اپنے چھوٹے بچے کا نکاح کرانا چاہ رہا، اس کا بیٹا بھی کافر ہے، اس کا بیٹا بھی کافر ہے، تو کافر آدمی اپنے کافر بیٹی کا نکاح کرانا چاہ رہا تو کرا سکتا ہے۔ بہرحال کافر تو ثابت ہوگی اس کے لیے نکاح کرانے کی ولایت اپنے کافر لڑکے پر، اپنے کافر ولد پر، لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ولی ہیں۔ ولہذا تقبل شہادتہ علیہ، اسی وجہ سے اس کی شہادت ان پر قبول کی جائے گی، یعنی کافر کی شہادت بھی کافر کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ویجری بینہم التوارث، اور ان میں وراثت بھی آپس میں جاری ہوگی، یعنی بول میں آگے یجری کا معنی مانو جاری ہوگی، اگر کافر مر گیا تو اس کے بچے مالک بنتے نہیں بنتے اس کے مال کے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات چل رہی تھی کہ کس کو ولی بنایا جائے گا اور کس کو ولی نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ولی اور کون ہو سکتے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں، اوپر بیان کیا گیا تھا ولایت نکاح کی وہی ہے جو عصبات کی ترتیب ہے، بیان کیا گیا تھا، بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ عصبات کے علاوہ بھی دوسرے نکاح کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں، عصبات کے علاوہ بھی، مگر ان کا نمبر کب آتا؟ نہیں رہے تو آتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، اور جو ہے چچا تایا بھی نہیں ہے، بھائیاں بھی نہیں ہے، اب مان لو کہ اس کے ماموں ہے، ماموں تربیت کرے، نانا ہے وہ لوگ تربیت کرے، تو انہوں عصبہ نہیں ہے نا، انہوں نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ لوگ؟ بولو جی، ولی ہو سکتے ہیں، کیسے؟ عصبہ نہیں ہے بول کر۔ اور عصبات کے علاوہ کے لیے رشتہ داروں میں سے، عصبات کے علاوہ کے لیے رشتہ داروں، اقارب، قریب کی جمع ہے، سے تزویج کی ولایت ہے مطلب شادی کرا سکتے ہیں ابو حنیفہ کے پاس۔ ابو حنیفہ کا مطلب اس کا کیا ہے؟ معنی عند عدم العصبات، اس کے معنی ہے عصبات کے نہ ہونے کے بعد۔ وہذا استحسان، اور یہ استحسان ہے، اور یہ کیا ہے؟ استحسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی خفی دلیل جو قیاس سے آگے ہے، ایسی قیاس سے آگے، قیاس تو ایسی دلیل ہوتی ہے کہ جو ہے غیر منصوص علیہ مسئلے کو منصوص علیہ پر آپ کیا کر دیتے ہیں؟ تشبیہ دے کر قیاس کر دیتے ہیں۔ استحسان میں جو ہے قیاس سے آگے بڑھنا پڑتا ہے، قیاس سے آگے بڑھنا پڑتا ہے، دلیل کو مزید
کھوج کر کے نکالنا پڑتا ہے جو قیاس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. بولیے. تو اسی وجہ سے یہ بھی استحسان ہے کہہ رہے ہیں. قیاس تو یہی ہے کہ نہیں صرف عصبہ کو ولایت حاصل ہے، کیونکہ وراثت جیسے جاری ہوتی ہے عصبہ کے اندر ولایت بھی اسی جاری ہوگی. ماموں جو ہے وارث نہیں بن سکتا، نانا وارث کبھی بھی نہیں بن سکتا. جب انہیں وارث نہیں بن سکتا تو ولی بھی نہیں بن سکتا. یہ سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا. تو لیکن یہ بولتے ہیں استحسان ہے. وقال محمد، امام محمد کہتے ہیں لا تثبت، ثابت نہیں ہو سکتا، ثابت نہیں ہو سکتی. یعنی صرف عصبہ نکاح کرنا، عصبہ نہیں رہے تو کوئی بھی نہیں کرنا، بچہ بڑا ہوگے خود کر لیتا، بچہ بڑا ہوگے خود کر لیتا، ایسا بولتے ہیں. امام محمد کہتے ہیں ثابت نہیں ہوگی. وہ القیاس، یہی قیاس ہے. وہ روایت عن ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی بھی ایک روایت یہی ہے، ابو حنیفہ کی بھی روایت ہے. وقبول ابی یوسف فی ذلک مضطرب، ابو یوسف کا قول اس میں بے چین ہے. بے چین کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا ولا الہ الا، کبھی ان سے ایک یہ قول نظر آ رہا، کبھی وہ قول نظر آ رہا. تو مان کے چلتے ہیں کہ والاشهر انه مع محمد، زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ انہوں محمد کے ساتھ ہے. زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ تو ابو حنیفہ ایک طرف ہو گئے اور محمد اور ابو یوسف ایک طرف ہو گئے، صاحبین ایک طرف ہو گئے. ابو حنیفہ کی روایت بھی یہ ہے قیاس والی. اب دلیل کیا ہے اس قیاس والی روایت کی؟ وَلَهُمَا مَا رَوَيْنَا، ان دونوں کی دلیل وہی ہے جو ہم نے روایت کی. حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولایۃ للعصبات، ہے نا حدیث؟ ہو گیا نا سب. تو عصبات ہی کو ولایت حاصل ہے تو سب سے بڑی دلیل تو وہی ہوگی، اور قیاس بھی انہی کے ساتھ ہے، قیاس بھی. لیکن ابو حنیفہ کا کیا ہے اس بارے میں دیکھو. وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ، اچھا ابھی ان کی اور ایک بھی دلیل بچی ہوئی ہے. وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ صَوْدًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفْوِ إِلَيْهَا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور اس لیے کہ ولایت ثابت ہوتی ہے غیر کفو کی طرف قرابت سے حفاظت کے لیے، غیر کفو کی نسبت سے قرابت کی حفاظت کے لیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ولایت اس لیے حاصل ہے کہ غیر کفو کی طرف بچہ منسوب نہ ہو، بچہ یا بچی غیر کفو کی طرف. اب کفو کس کو بولتے ہیں؟ برابری کو بولتے ہیں. کفو کس کو بولتے ہیں؟ آگے آتی ہو برابری کیا رہتی ہے، سمجھ میں آ گیا نا. تو غیر کفو کی طرف نسبت نہ ہو، اسی وجہ سے جو ہے یہ ولایت دی گئی ہے کہ بچی ابھی نابالغہ ہے لیکن جو ہے اس کے کفو کا لڑکا نظر آ رہا ہے، اگر انتظار کریں گے تو بچہ چھوٹ جائے گا. لہذا اس کے باپ کو یا اس کے بھائی کو کیا بناؤ؟ آپ ولی بناؤ، تاکہ جو ہے کفو کی حفاظت ہو سکے. کفو کی، اور کفو کا اعتبار ہوتا ہے ددیال میں، ننیال میں نہیں. کفو کا اعتبار کدھر ہوتا ہے؟ عصبات میں ہوتا ہے، عصبات میں ہوتا ہے. تو کفو کو بچانے والے کون ہوتے ہیں؟ عصبہ ہوتے ہیں. اور اس لیے کہ ولایت ثابت ہوتی ہے قرابت کی حفاظت کے لیے، قرابت کی سونن میں حفاظت، قرابت کی حفاظت کے لیے غیر کفو کی طرف نسبت کرنے سے. وَإِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةِ، اور عصبات کی طرف نسبت کرنے سے کیا ہے؟ حفاظت ہوتی ہے. عصبات کی طرف نسبت کرنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ سمجھا نا. بچی کو منسوب کرنا غیر کفو کی طرف تو اس سے قرابت میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ حفاظت نہیں ہوتی کفو کی. وَإِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةِ، اور عصبات کی طرف نسبت کرنے سے کیا ہوتی ہے بھائی؟ حفاظت ہوتی ہے. ولی ابی حنیفہ تھا، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الولایت نظریۃ، یہ ولایت جو ہے شفقت والی ولایت، شفقت کے ساتھ جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا. شفقت میں انہیں کفو کو بھی دیکھے گا، شفقت میں کیا دیکھے گا؟ کفو کو بھی دیکھے گا. دوسرے بہت ساری چیزیں اس کی نظر میں رہیں گی. والنظر يتحقق بالتفويض الى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة. اور ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ولایت شفقت کی ہے، اور شفقت ثابت ہوتی ہے سپرد کرنے سے اس شخص کی طرف جو کہ قرابت سے مختص ہے، جو شفقت پر ابھارنے والی ہے. علی الشفقتی، تاکہ نقطے ڈال لو یا نقطے نہیں، منسوب کرنے سے اس شخص کی طرف جو کہ مختص ہے ایسی قرابت سے جو شفقت پر ابھارنے والی ہے. آیا سمجھ میں؟ صرف عصبات سے ہی کرے تو شفقت نہیں ہوتی. مان لو عصبات نہیں ہے کسی کے، تو بچے کے ساتھ شفقت کون کرنا چاہیے؟ جو دوسرے ہیں. چچا تو عصبات میں آ گیا نا، ماموں نانا وغیرہ، یہ لوگ شفقت کرتے نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. اور وہ شفقت میں کفو کی حفاظت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ، ایسا بولنا چاہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا ابو حنیفہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ اگر کسی کی عصبہ نہ ہو
تو ایسی صورت میں جو ہے غیر عصبہ بھی شادی کرا سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو ولی ڈائریکٹ نہیں بول رہے ہیں نو، بلکہ کیا بول رہے ہیں، ان کو ولایت حاصل ہے بول رہے ہیں. ہو گیا نا. اب اگر کسی کا کوئی ولی نہ ہو، نہ وہ ہو نہ یہ ہو نہ دادا ہو، تو اب کون کرنا اس کو، اس کا نکاح کون کرنا؟ چھوٹا بچہ ہے سمجھو، تو اس وقت میں اس کا ولی ہو سکتا ہے اس کا مولا. مولا مطلب آزاد کردہ، آزاد کردہ غلام کا مالک. سمجھ میں آ گیا نا؟ آزاد کر دیا غلام کو، کیا کر دیا؟ مثلا ایک بچہ ہے چھوٹا، غلام نے خرید کے لا لیا تھا، تھوڑے دن اپنے پاس رکھ لیا، رکھ کے کیا کرا، اس کو آزاد کر دیا. اب آزاد کر دینے کے بعد اس کا کوئی یہاں خاندان ہے نہ پاندان ہے، نہ اس کے باپ دادا کا پتہ ہے، نہ کسی کا پتہ ہے، نہ ننیال کے نہ ننیال کوئی نہیں ہے. تو اب انہیں کیا کریں گا بیچارہ؟ جو آزاد کیا ہے نا معتق، اس کا مولا، انہیں اگر شادی کر دیا تو اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بچی کے بارے میں کہہ رہے ہیں خاص طور پہ. ومن لا ولی لہا، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو، من جو کہ نہ ہو ولی اس کا، یعنی العصبہ من جہت القرابتی، یعنی عصبہ قرابت کی جہت سے، عصبہ قرابت کی جہت، رشتہ داری کی جہت سے کوئی ولی نہ ہو. اذا زوجہا مولاہا، جبکہ اس کی شادی کر دی اس کے مولا نے، جبکہ اس کی شادی کر دی مولا نے. الذی اعتقہا، جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس لڑکی کو، جائز ہے. لأنہ آخر العصب، آخر العصبات، اس لیے کہ وہ آخری عصبات ہے، عصبات میں یہ آخری ہے. عصبات کی ایک ترتیب ہے، عصبات میں ایک ہے عصبہ نسبی، ایک ہے یعنی نسب سے جو عصبہ ہوتے ہیں نا، جیسے میں بولا تھا باپ دادا اوپر تک، بھائی بھتیجا نیچے تک، اور چچا تایا اور ان کے اولاد، ایسا. تو یہ جو تھے یہ نسبی عصبہ ہے. اور ایک عصبہ آتے ہیں، جب تم لوگ وراثت پڑھو گے تو اس وقت آئیں گا عصبہ سببی. عصبہ سببی، عصبہ سببی بولتے ہیں آزاد کرنے والا، وہ اس کا عصبہ ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پہ غلام باندی وغیرہ کے جو ہے خاندان وغیرہ والے نہیں ہوتے، تو اس وقت میں اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ عصبہ سببی کو بنایا جاتا ہے. اب اگر غلام جو ہے مان لو کہ خوب کمایا تھا، شادی وادی نہیں کرتا، بچے بھی نہیں ہوئے تھے اس کے، آزاد ہونے کے بعد کیا کرا تھا؟ آزاد ہونے سے پہلے جو بھی کماتا وہ مالک کا رہتا، آزاد ہونے کے بعد بھی کمایا، لیکن جو ہے اس کا اچانک انتقال ہو گیا، تو اس مال کا کون ہے حقدار؟ وارث. عصبہ سببی کون ہے؟ آزاد کرنے والا، جو مالک ہے وہ. آیا سمجھ میں؟ یہ ایک شکل ہے عصبہ سببی کے اندر. جس کو انہوں آزاد کرا انہیں بھی ہوتا، انہیں بھی مولا تھے عربی میں، انہیں بھی، وہ بات بعد میں سمجھ میں آئیں گی، صرف اتنا ہے سمجھو. تو ویسا شخص تھا چھوٹی بچی کا، ویسا شخص بڑی ہونے کے بعد تو انہیں خود اپنی آپ کی مالک رہتی ہے. چھوٹی بچی کا اگر ویسا شخص تھا جس نے اس کو آزاد کیا تھا، بعد میں شادی بھی کر دیا، تو وہ شادی ہو جائے گی. وہ شادی اس لیے کہ اس نے آزاد کیا ہے اس کو، اس لیے کہ وہ آخر عصبات ہے، عصبات میں نے آخری ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو. وَإِذَا عَدِمَ الْأَوْلِيَاءُ فَالْوِلَایَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاکِمِ، اور جب اولیاء نہ ہو، کوئی بھی ولی نہیں ہے اور نہ آزاد کرنے والا بھی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب کیا ہوگا؟ فَالْوِلَایَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاکِمِ، تو ولایت کس کو ملیں گی بھائی؟ امام اور حاکم کو ملے گی. امام ہے تو بادشاہ، حاکم ہے تو حکومت کرنے والا. یہ قول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے، السلطان ولی من لا ولی، کہ سلطان یعنی بادشاہ ولی ہے اس شخص کا جس کا کوئی ولی نہ ہو. بادشاہ اس کا ولی ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ. جب ولی اقرب غائب ہو جائے، جب ولی اقرب غیبت منقطعہ کے ساتھ، غیبت منقطعہ کا مطلب یہ کہ ایسا غائب ہو جانا کہ عطا نہ پتا، عطا نہ. تو یہ عام طور پہ قدیم زمانوں میں ایسے سفر کے بارے میں بولا جاتا تھا جو بہت دور چلے گئے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ان سے کوئی رابطہ نہیں. معلوم ہے انہوں جو ہے ایک دو تین مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد آتے، مگر کوئی رابطہ ایسے نہیں ہوتا. رابطہ اس لیے کہ کوئی خط وغیرہ، فونا وغیرہ، ای میل وغیرہ کچھ نہیں تھا نا اس زمانے میں. آج کل تو سب کچھ ہے. تو آج کل یہ غیبت منقطعہ کا کوئی سوال نہیں. بس ایک ہی سوال ہے کہ انہیں اچانک بالکل ہی غائب ہو گیا، بولے بتائے بغیر چل دیا، تو ہی جا کے غیبت منقطعہ ہوتی. آج کل ایسی غیبت منقطعہ نہیں ہے. آج کل تو جیل میں گئے تو بھی جو ہے رابطہ ہو سکتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ قیدی کو بھی اجازت ہے آج کل گھر پہ فون کرنے کی، سمجھ میں آیا؟ ہاں. ان کا ایک فون رہتا لائن فون، وہ فون سے جو ہے جو نمبر لکھایا جاتا وہی نمبر سے
ہفتے میں کہ 2 دن میں ایک مرتبہ فون کرنے کی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اجازت دیتے. خیر، تو آج کل جو ہے ایسی غیبت منقطعہ صرف وہی ہوتی ہے جو بالکل اچانک غائب ہو گیا. تو پہلے زمانے میں یہ تھا، جب وہ غائب ہو گیا ولی اقرب غیبت منقطعہ کے ساتھ، تو جائز ہے اس شخص کے لیے جو اس سے دور ہو کہ اس کی شادی کرے. یعنی ولی اقرب مطلب باپ سمجھو، باپ اگر غائب ہو گیا بالکل ہی پتہ نہ تھا، تو دادا بچی کی شادی کر سکتا ہے یا بچے کی شادی کر سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں ولی ابعد. قریب والا ترتیب ہے نا، قریب والا اگر غائب ہو گیا دور والا کر سکتا ہے. وقال ظفر لا يجوز، امام ظفر بولتے ہیں نہیں کر سکتا. کیا بولتے ہیں؟ کیوں؟ لأن ولایت الاقرب قائمۃ، اس لیے کہ قریب کی ولایت باقی ہے نا. قریب والا آدمی ولایت میں باقی ہے، انہیں مرا تو نہیں، زندہ سے گیا دور ملک شام گیا، آتا 4-5 مہینے کے بعد قافلے کے ساتھ. ہاں پہلے بچہ ہے بچی ہے، انتظار کرتے رہنا کیا ضروری ہے ابھی نکاح ہونا. ہاں ایسا بولتے ہیں. کون بولتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ قریب کی ولایت حاصل ہے، قائم ہے، اس لیے کہ وہ ثابت ہوئی اس کے حق کے طور پر. انہوں بولتے ہیں ولایت کا اس کو حق ہے، کس کو؟ قریب کو، باپ ہو یا دادا جو بھی قریب ہے اس کو حق ہے. سیانت للقرابت، قرابت کی حفاظت کے لیے. فلا تبطل بغیبت، غیبت ہی نہیں پڑھنا اس کو، تو باطل نہیں ہوگی اس کے غائب ہونے کی وجہ سے. اب اس کے غائب ہونے کی وجہ سے اس کی ولایت حاصل ہے. اور اس کی مثال بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر انہیں جو ہے 4-5 مہینے کے سفر پہ گیا، اب اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد چونکہ اس کی ولایت باقی ہے بول کر انہیں وہیں پہ اپنی بچی کا کسی سے نکاح کرا دے رہا، تو بھی اس کا اس طرح پر جو ہے نکاح کرانا جائز ہے، ہو جاتا ہے. تو یہ ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کی ولایت باقی ہے. جب اس کی ولایت باقی ہے تو اس کے بعد والوں کو ولایت نہیں ملتی. کون بولتے ہیں یہ؟ ظفر بولتے ہیں. ولہذا، اسی وجہ سے اگر اس نے اس کی شادی کر دی، یعنی اس کے قریبی ولی نے اس بچی کی شادی کر دی، حیث ہوا، جہاں وہ ہے، حیث ہوا بولے تو جازا، جائز ہے. جب جائز ہے تو قریب کی ولایت حاصل رہنے کے بعد بعید والے کی ولایت نہیں ملتی. ولا الولایت للابعد ما ولایته، اور ولایت کے لیے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، ولایت حاصل نہیں ابعد کے لیے اقرب کی ولایت کے ساتھ. ولایت ہی بولے تو اقرب کی ولایت کے ساتھ. ہاں ہو سکتا. ورنہ ان هذه ولایت النظریہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ بھئی یہ شفقت کی ولایت ہے. اب جو ہے دور والا انہیں گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آتا نہیں آتا وہ بھی نہیں معلوم، کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے، امید ہے آتا بول کر، مگر آئے تک انتظار اگر کرتے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے، بچی کا کفو چلے جاتا ہے. بچی کا کفو کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے. تو اب اس کو ولایت باقی رکھنا، اس کو بچی کے حق میں کوئی شفقت نہیں ہے، یہ بولا جاتا ہے. ہاں زیادہ زیادہ یہ بول سکتے ہیں کہ ولایت دونوں کو حاصل ہے. ولایت ادھر والے کو ولایت حاصل ہے، دادا کو بھی ولایت حاصل ہے. کیونکہ ادھر والے کی جو ولایت ہے رشتے میں قریبی ہے، لیکن جو تدبیر میں دور ہے، تدبیر میں دور ہے. اور قریب والا تدبیر میں قریب ہے، کیونکہ رشتے اس کو یہاں ملتے، وہاں تو نہیں ملتے نا بھائی. تدبیر میں قریب ہے، رشتے میں دور ہے، تو لہذا دونوں کی ولایت ایک جیسی ہو چکی ہے. دونوں کی ولایت یہ ایسے ہی ہوا جیسا کہ ایک بچی کے اندر دونوں چچا برابر کے ہوں، تو دونوں کے دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ دونوں ولی ہو سکتے. دونوں میں سے جو بھی نکاح کرے اس کا نکاح صحیح ہو جاتا ہے. تو ویسے ہی یہاں پر یہ دونوں اتر گئے ہیں. قریب والا جو ہے دور جا کر ولی بن سکتا ہے، اور دور والا قریب رہ کر ولی بن سکتا ہے. آیا سمجھ میں؟ یہ جواب دیں گے، جو پہلے کرا تھا اس کا ہو جاتا. اب دونوں بھی ایک ہی ٹائم پہ کرائے ایسا تو نہیں ہوتا نا. اب یہ مسائل ایسی چیزیں عملاً ممکن نہیں ہے، چھوڑو. ورنہ ان هذه ولایت نظریۃ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ ولایت کی ہے بھائی شفقت والی ہے. وليس من النذر التفويض الى من لا ينتفع برأيه، اور نہیں ہے نظر میں سے سپرد کرنا اس شخص کی طرف جو نہیں فائدہ دے اس کی رائے. فوضناه، لہذا ہم نے سپرد کر دیا ابعاد کی طرف اس کو. ہم نے اس ولایت کو کس کی طرف سپرد کر دیا بھائی؟ وہ مقدم علی السلطان، اور یہ بادشاہ پر مقدم ہے. بادشاہ پر مقدم ہے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ قریب والا ولی نہ ہو تو دور والا ولی تو ہے کم سے کم. بادشاہ جو ہے عصبات نہیں رہے تو آتا. بادشاہ کب آتا؟ کما اذا مات الاقرب، یہ ایسے ہو گیا جیسا کہ اقرب مر گیا. یہ ایسے ہو گیا جیسا کہ اقرب مر گیا. اچھا بھائی، اس کے بعد جو ہے انہوں جو مثال دیے نا، پہلے والے کی ولایت حاصل ہے، چنانچہ پہلے والا اگر کہیں جا کے نکاح کرا تو اس نکاح کو آپ مانتے ہیں، یعنی باپ کہیں جا کے نکاح کرا تو اس نکاح کو مانتے ہیں،
ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں، اس مسئلے کو ہم مانتے نہیں، ہم یہ بولتے ہیں کہ اس کی ولایت ختم ہو گئی، انہیں دور جانے کی وجہ سے اس کی ولایت فی الحال ختم ہو گئی، یہاں آنے کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے ان کی، یہ مانتے ہیں۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ فِي منع من ناقابل قبول، منع مانے، اور اگر اس نے اس کی شادی کر دی جہاں وہ رہتا ہے، جس جگہ میں وہ رہتا ہے، تو یہ منع ہے، منع ہے مانے یہ مسئلہ ہم نہیں مانتے۔ وبعد تسلیم، بعد تسلیم کا مطلب اگر مان لیں، بعد تسلیم بولے تو اگر مان لیں، تو نقول ہم کہتے ہیں للابعاد بعد القرابہ وقرب التدبیر، ابعاد کے لیے قرابت کی دوری ہے، تدبیر کی نزدیکی ہے، یعنی دور والا جو ولی ہے نا، ہاں قرابت میں تو دور ہے ذرا باپ کے مقابلے میں دادا، لیکن تدبیر قریب ہے، تدبیر میں قریب ہے۔ وللاقرب عکسہ، اور قریب والے کے لیے اس کا الٹا ہے، یعنی انہیں قرابت میں قریب ہے لیکن تدبیر میں دور ہے۔ فنزلا منزلۃ ولیین متساویین، تو وہ دونوں اتر گئے، وہ دونوں دو برابر والے ولیوں کے درجے میں، جیسا مثال دیا ایک بچی کے دو چچا ہیں، دونوں کے دونوں برابر ہیں، تو دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ ولی بن جاتے ہیں۔ فَأَيُّهُمَا عَقَدَ نَفَذَ، تو ان میں سے جو بھی عقد کرے گا نافذ ہو جائے گا۔ ابھی تو سوال کرے تھے، میں وہ جواب یہاں دینے ہی والا تھا، جو بھی عقد کرے گا نافذ ہو جائے گا، مطلب جو پہلے عقد کرا وہی نافذ ہو جائے گا۔ وَلَا يُرَدُّ، اور رد نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔